1985 کو ٹی ڈبلیو ایئر لائنز کی فلائٹ 847 کا قاہرہ سے سین ڈیاگو تک کا یہ چھوٹا سا سفر خوف اور آتنک کا لمبا سفر بننے والا تھا۔ ان میں سے سبھی مسافر اپنی منزل تک زندہ پہنچنے والے نہیں تھے۔ اگلے کچھ گھنٹوں کے واقعات بہت دور تک اپنا اثر چھوڑنے والے تھے۔ آج ہم آپ کو دنیا کی ایسی ہائی جیکنگ کے بارے میں بتائیں گے جو مسلسل 3 دن تک چلتی رہی۔ یہ بات ہے 14 جون 1985 کی، جب صبح 10:10 پر ٹی ڈبلیو ایئر لائنز کی فلائٹ 847 جس میں 139 پیسنجر سوار تھے اور ان میں سے اکثر کا تعلق امریکہ سے تھا، ان میں کچھ آرمی کے سولجرز بھی سوار تھے اور اس کے ساتھ 8 کرو ممبر بھی تھے، جن میں فلائٹ کیپٹن جان ڈسٹریک اور فرسٹ آفیسر فل میرسکا سوار تھے۔ فلائٹ 847 قاہرہ سے سین ڈیاگو کی طرف روانگی کے لیے بالکل تیار تھی۔ یہ ایک لمبی فلائٹ تھی اور اس نے رستے میں ایتھنز، روم، بوسٹن اور لاس اینجلس میں اسٹے کرتے ہوئے سین ڈیاگو پہنچنا تھا۔ یہ فلائٹ ایتھنز تک تو بالکل آرام سے پہنچ گئی، مگر ایتھنز سے اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد جیسے ہی پلین گریس ایئر اسپیس میں داخل ہوا، اچانک سے 2 ہائی جیکر نے پلین کو ہائی جیک کر لیا۔ ان کے پاس 2 پسٹلز اور 4 ہینڈ گرنیڈ موجود تھے۔ وہ لبنانی زبان بول رہے تھے اور ان میں سے ایک کی پہچان بعد میں علی حمدانی کے نام سے کی گئی، جو کہ ایک ٹیررسٹ اٹیک میں وانٹڈ تھا۔ ان میں سے ایک اچانک سے کاکپٹ میں داخل ہو کر سروس مینیجر یولی ڈاکسن کو اپنی پسٹل سے شدید زخمی کرتے ہوئے پائلٹ کو گن پوائنٹ پر لے لیا اور پلین کو بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف موڑنے کا کہا۔ ادھر دوسری طرف امریکہ میں اس خبر نے سخت ہلچل مچا دی تھی۔ ہائی جیکرز کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کے 700 ساتھی جو اسرائیل میں قید تھے ان کو رہا کیا جائے۔ ان میں ایک اہم ترین شخص علی عطائی بھی شامل تھا۔ ادھر پائلٹ نے پلین کو مڈل ایسٹ کی طرف موڑ دیا تھا۔ پلین بیروت میں لینڈ کرنے ہی والا تھا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ بیروت ATC نے خود کو اس معاملے سے دور رکھتے ہوئے پلین کو بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پائلٹ نے ATC کو کافی سمجھایا اور پائلٹ نے آخرکار یہ الفاظ کہے۔ وہ ایک ہاتھ سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکال رہا ہے اور وہ طیارے کو اڑانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ ہمیں ہر حال میں لینڈ کرنا ہی ہوگا اور کوئی متبادل نہیں ہے۔ آخرکار بیروت ATC نے لینڈنگ کی اجازت دے ہی دی۔ وہاں پر فلائٹ 847 کی ری فیولنگ کی گئی اور اس کے بدلے 19 مسافروں کو ایئرپورٹ پر اتار دیا گیا، اور دوپہر 3 بجے کے قریب پلین نے ایک بار پھر اڑان بھری اور اب پلین کی منزل الجزائر تھی۔ ہائی جیکرز پلین میں لگے ٹرانسپونڈر کے ذریعے ATC سے کنیکٹ تھے اور ان سے اپنے ساتھیوں کو فوراً رہا کرنے کا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے بھی ان کے ایک اہم ساتھی علی عطائی کو رہا کر دیا تھا، مگر مزید قیدیوں کو رہا کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ اس وقت تو ہائی جیکرز نے فلائٹ کو الجزائر ایئرپورٹ پر لینڈ کرا کر مزید 20 لوگوں کو چھوڑ دیا اور پلین نے ایک بار پھر بیروت کے لیے اڑان بھری، اور اس وقت تک بیروت انہی ہائی جیکرز کے گروپ کی طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ اصل میں اس وقت لبنان میں سول وار چل رہی تھی اور لبنان کا شہر بیروت بری طرح متاثر ہوا تھا اور اس میں مختلف گروپس کا کنٹرول تھا۔ انہی گروپس نے بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ایک بار پھر فلائٹ کی ری فیولنگ کے لیے اس کو بیروت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرایا گیا۔
اور پلین میں موجود لوگوں کو مسلسل مارا پیٹا جا رہا تھا، اور اس بار یو ایس نیوی کے ایک آفیسر رابرٹ کو گولی مار کر رن وے پر پھینک دیا گیا، اور 7 امریکی مسافروں کو بیروت میں قید کر دیا گیا تاکہ آفیشلز پر مزید دباؤ ڈالا جا سکے۔ پھر پلین میں مزید 12 مسلح افراد سوار ہوئے اور وہ ہائی جیکرز کے ساتھ شامل ہو گئے۔ پلین نے آخری بار الجزائر کے لیے اڑان بھری تاکہ باقی 65 مسافروں اور 4 کرو ممبرز کو اتارا جائے۔ پلان کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ پلین مسافروں کو اتار کر واپس بیروت آ گیا، اور 17 دن کے بعد ہائی جیکرز کے تمام ساتھیوں کو دنیا کی مختلف جیلوں سے رہا کر دیا گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس ویڈیو میں کئی سوالات سے پردہ اٹھانا اب بھی باقی ہے، جو کہ تفصیل